تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ نیکی خود نہیں کر سکتا ہے لیکن جو اس کے عزیز و اقارب دنیا کے اندر موجود ہیں، اگر اس کی اولاد ابھی تک زندہ ہے، اگر اس کی اولاد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گی کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، ہمارے ماں باپ جو ہمارے بیچ سے چلے گئے ہیں، مولا تو ہمارے ماں باپ کی مغفرت عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور ماں باپ کے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس طریقے سے یہ ماں باپ ہمیں اور آپ کو دنیا میں پہچانتے تھے، جس طریقے سے یہ ماں باپ ہمیں اور آپ کو دنیا میں کچھ دیا کرتے تھے، اگر ہم نے ماں باپ سے جو چیز مانگی ہے، ماں باپ نے وہ چیز لا کر کے دی ہے، اگر ماں باپ کو پریشانی کو کرنا پڑا ہے، پریشانی کو برداشت کرنا پڑا تو ماں نے پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، اگر باپ نے مزدوریوں کو کرنا پڑا ہے تو باپ نے ہماری خاطر مزدوری کی ہے، باپ نے لوگوں سے ہماری خاطر گالیوں کو سنا ہے، باپ نے ہماری خاطر اپنے خون کو پسینہ بنا بنا کر کے بہایا ہے، اس لیے کہ میرا بچہ خوش رہے، اس لیے کہ میرا بچہ خوش رہے، تاکہ میرا بچہ دنیا کے اندر رہے اور اس طریقے سے رہے تاکہ کوئی بھی میرے بچے کو پریشانی نہ آئے۔ جب تک اگرچہ باپ بادشاہ ہو یا نہ ہو، اگرچہ وقت کا بادشاہ نہ ہو، لیکن ہر باپ یہ چاہتا ہے میری اولاد ایک شہزادہ بن کر کے رہے، میری بچے تو شہزادی بن کر کے رہے، کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہ آئے۔ یہ جیتے جی ماں باپ ہم کو دیا کرتے ہیں، لیکن آپ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے، تو صحیح میرا نبی کتنا پیار فرماتا ہے، تو صحیح میرا رب ہم سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ آؤ، جب اس دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب یعنی ماں باپ جب چلے جاتے ہیں، اب دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ہم نے قبرستان کے اندر اتار دیا ہے، قبر کے اندر دفن کر دیا ہے، اب یہ بچہ ہے، اب یہ بیٹا ہے، اب قبر پر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اے مولا میری ماں کی مغفرت عطا فرما دے، مولا میری ماں کی قبر کو کشادہ عطا فرما دے، مولا میری ماں کی قبر کے اندر جنتی کھڑکیوں کو کھول دے۔ یہ بچہ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ ماں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ ادھر ماں کہہ رہی ہے، اے میرے پاک پروردگار عالم، آج میرا بیٹا میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اے میرے پاک پروردگار عالم، یہ ماں کی آواز ہے جو قبر کے اندر سے بھی آ رہی ہے، اے میرے پاک پروردگار عالم، دیکھنا آج تک یہ بچہ ہے، مولا یہ میرا بیٹا جب اس نے مجھ سے کچھ مانگا میں نے عطا کیا ہے، مولا جو مجھ سے کچھ ہو سکا ہے میں نے اس کو عطا کیا ہے، لیکن مولا آج میں مجبور ہوں، مولا آج میں سے کچھ نہیں دے سکتی ہوں، اے میرے پاک پروردگار عالم تو اس کو خالی ہاتھ نہ لٹانا، مولا اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا، میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے بچے کی ماں سن لے، اگرچہ تو محتاج ہے تو کیا ہوا، تیرا پاک پروردگار عالم تو مختار ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک و مختار ہے، جہاں ہم نے تیرے بیٹے کی دعا کو بھی قبول فرما لیا ہے اور تیرے بیٹے کے تمام گناہوں کو بھی معاف عطا فرما دیا ہے۔ یہ ماں کی ماں ہوا کرتی ہے میرے پیارے، جو ہمیں دنیا کے اندر بھی ہم سے پیار فرما رہی ہے، جو قبر کے اندر جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وساری کر رہی ہے۔ یاد رکھو لوگوں، آج اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بچہ نوجوان ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، بیوی کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج جو یہ 10واں 40واں 20واں ہوتا ہے، یہی کی بات نہیں میرے پیارے، ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، صبح کو ہی دیکھ لینا، جب فاتحہ ہوں گی، نیاز لگائی جائے گی تو ہر ایک قسم کے فروٹس وہاں پر ہوگا، کیلا وہاں پر ہوگا، سیب وہاں پر ہوگا۔ کاش جتنا انتظام تو نے یہ مرنے کے بعد کیا ہے اس وقت اپنی ماں سے پوچھ لیتا، جب تیری ماں زندہ تھی، اے میری ماں بتا تو صحیح، میری ماں بتا تو صحیح، تیری آرزو کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، اے میری ماں تو کھانا کیا
کیا چاہتی ہے؟ یاد رکھو لوگ، اگر تو اپنی ماں سے ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا ماں اپنی آرزو کو پورا فرما، اے میری ماں تو اپنی آرزو کو مجھ سے بیان فرما دے تاکہ میں تیری خواہش کے مطابق فروٹ کو لا کر کے دے دوں، لیکن تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو نے تو عام جنتا کو دکھانے کے لیے، تو نے تو ایک رسم منانے کے لیے آج جب 10واں آیا، آج جب 40واں آیا، آج جب 20واں آیا تو تمام تو نے پیسوں کو لٹایا ہے، تمام تو نے کھانوں کو کھلایا ہے۔ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ماں باپ کو جیتے جی اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا، اپنے ماں باپ پر پیسے لٹا دیتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لوگوں اٹھاؤ 15واں پارہ فرماتا ہے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص کر کے جب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، آخر عمر کو پہنچ جائے تو انہیں تم اف تک نہ کہو، اسے اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اگرچہ تو نے نمازوں کو پڑھا ہے، اگرچہ تو نے روزوں کو رکھا ہے، اگرچہ تو نے زکات کو ادا کیا ہے، لیکن دنیا کے اندر اگر ایک مرتبہ بھی تو نے اونچی آواز سے بات کی ہوگی تو قیامت کا دن ہوگا تیری پہاڑوں کے برابر نیکیاں بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس انسان کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جایا جائے، جہنم میں لے جایا جائے۔ وہ انسان کہے گا اے میرے پاک پروردگار عالم اس کا ریزن کیا ہے؟ مولا وجہ کیا ہے؟ میں تو نمازوں کو ادا کیا کرتا تھا، یتیموں کا سہارا تھا، مسکینوں کا سہارا تھا، غریبوں کا سہارا تھا، اے مولا میں نے تو حج بھی ادا کیا تھا، مولا میں نے تو زکات بھی ادا کی تھی، لیکن آج مجھے جہنم میں جانے کی کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے یاد کر ایک مرتبہ جب تو نے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کی تھی، ہم نے ایک مرتبہ اونچی آواز سے بات کرنے کی وجہ سے تیری تمام نیکیوں کو گناہوں میں تبدیل فرما دیا ہے، تمام نیکیوں کو گناہوں میں تبدیل فرما دیا۔ بول کون بچانے کے لیے آئے گا؟ کون وہاں پر سہارا بن کر کے آئے گا؟ آج جس ماں باپ کو تو نے سترایا ہے، آج جس ماں باپ کو تو نے رلایا ہے، کبھی سوچا بھی ہے تو نے کہ ماں باپ کو کیا ماں باپ ہے، اس دنیا کے اندر ہمارے لیے کیا انمول تحفہ ہے؟ یاد رب شاعر لکھتا ہے اور میرے آقا تو ارشاد فرماتے لوگوں تم نے نمازوں کو اس لیے پڑھا کہ اللہ جنت عطا فرمائے گا، روزوں کو اس لیے رکھا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، غریبوں کی اس نے مدد کی ہے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، لیکن آمینہ کے لال فرماتے ہیں، سارے کائنات کے مالک و مختار فرماتے ہیں، وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں سنو، جنت کو تلاش کرنے والوں اور جنت کو ڈھونڈنے والوں، اگر تمہیں جنت چاہیے اور جنت کی چاہت رکھنے والوں سنو، کہیں اور تلاش نہ کرو بلکہ جاؤ، اگر تمہیں جنت چاہیے تو ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ دیا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا تیرا کام ہے، اور جنت دینا یہ پاک پروردگار عالم کا کام ہے، جنت دینا یہ پاک پروردگار عالم کا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے نماز سے پہلے تجھے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، حج سے پہلے تجھے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، زکات سے پہلے تجھے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، تمام امور سے پہلے تجھے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شب قدر یعنی قدر کی رات کتنی مقدس رات ہوا کرتی ہے، جو رمضان مبارک کی راتیں کتنی مقدس راتیں ہوا کرتی ہیں، ہر انسان نمازوں کو پڑھتا ہے، ہر انسان تو اس رات تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرما لے گا، ہماری دعا کو قبول فرما لے گا، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ایسے انسان کی کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو جائے، جس کے ماں باپ خوش نہیں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نہ دعا کو قبول فرماتا ہے نہ عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر جنت چاہیے تو ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، اسی لیے تو شاعر لکھتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، مطلب کر بولے یا رسول اللہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، ارے جس کے قدم کے نیچے ہے جنت، جس کے قدم کے نیچے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ وہ دوسرا شاعر لکھتا ہے اپنے دل میں تمناؤں کا اظہار یوں فرماتا ہے، اپنی آرزوں کا اظہار یوں فرماتا ہے کہ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، مجھے کر بولے یا رسول اللہ کہ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، میں خلد بری کا زینہ دکھا کے لے آؤں، اور میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ
अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। और वो सुने जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप को तापाते, फिर कहते हैं हमारी कमाइयों में बरकतें नहीं हो रही है, हम कमाते हमारे घरों में बरकतें नहीं हो रही है। शायर लिखता है कि रब की रहमत वहां नहीं होती, रब की रहमत वहां नहीं होती, रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। वो सबसे बड़ा बदबख्त है वो बेटा, सबसे बड़ा बदबख्त है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती, जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। मेरे प्यारे आपने देखा होगा जब ये माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं या बाप गुजर जाए माँ जिंदा रह जाए, तो आपने देखा होगा ये बेटे, वो बेटे जिन बेटों को माँ ने अपने कोख के अंदर 9 महीने तक रखा था, आज वही औलाद है जिस औलाद को माँ के माँ ने अपने शिकम के अंदर 1 महीना नहीं तकरीबन 9 महीने तक रखती रही है, और उसके बावजूद भी तमाम तकलीफों को बर्दाश्त किया है, तमाम परेशानियों को बर्दाश्त किया है। कि जब मुझको पैदा किया है तो आप पैदा करने में कितनी तकलीफ होती है, और माँ को कितनी तकलीफ हुआ करती है, माँ को कितनी तकलीफ होती है। आका की बारगाह में सहाबी आए, आने के बाद कहते या रसूल अल्लाह, ये देखो ना मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, या रसूल अल्लाह ये मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, और मैं 40 साल से अपनी माँ को कांधे पर लेकर के घूम रहा हूँ। ए मेरे आका बताओ तो सही, क्या मैंने अपनी माँ के खून के हक को अदा कर दिया है या नहीं अदा किया है? तो आमीना के लाल जवाब देते सहाबी, अभी तो तूने वो झटका भी अदा न किया जिस वक्त तेरी माँ तुझको पैदा कर रही थी, और पैदा करने में जो तेरी माँ को तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ का भी एक झटका तू अदा न कर पाया है। वो 40 साल तक अपने कांधे पर रखे, जब हक अदा न कर पाए। और हम है कि हमने कभी अपने माँ बाप के हाथों को न चूमा, हम है कि हमने अपने माँ बाप की कोई पेशानी को न चूमा, कभी अपने माँ बाप को सीने से न लगाया, कभी अपने माँ बाप के कदमों को न दबाया, कभी अपने माँ बाप के कदमों को बोसा न दिया। फिर भी तू किस घमंड के साथ कहता है हम जन्नती है, फिर भी तुझे एटीट्यूड है कि हम जन्नती है, इसलिए कि तू आका की उम्मती है। ये बात हक है कि हम आका की उम्मती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर राई के ईमान के राई के दाने के बराबर भी अगर तेरे दिल में ईमान हुआ तो आका तुझको जन्नत दिलवा देंगे, लेकिन याद रख उससे पहले तुझे जो सजाएं मिलेंगी, उस सजा को कैसे बर्दाश्त करेगा, उस सजा को जहन्नम की आग के बारे में तो कभी सोचा होता? बहरहाल मेरे प्यारे माँ बाप है कि माँ बाप जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा, उसके बाद तुमको जन्म दिया है, पैदा किया है, फिर उसके बाद और आगे आओ। जब जाड़ों की लंबी लंबी रातें हुआ करती थी, सर्दियों की लंबी लंबी रातें हुआ करती थी, ये माँ आज जिसको तू ऊंची आवाज से बात करता है, जिस माँ से आज तू कहता है माँ ओ बूढ़ी माँ तू अब कम बोला कर, कम बोला कर, और तूने कभी सोचा नहीं है तो उन रातों को सोचा होता, उन रातों को याद क्या होता कि जब तू बचपने के आलम में सर्दियों में अपने बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता था, तो ये तेरी बूढ़ी माँ हुआ करती थी कि तेरे पेशाब की हुई जगह में खुद सोती थी, लेकिन तुझको अपने सीने पर सुलाया करती थी, तुझको आराम की नींद सुलाया करती थी। बोल तो सही, तेरी गैरत उस वक्त कहाँ चली जाती है, तेरी शर्म उस वक्त कहाँ चली जाती है? उस वक्त तुझे अपने माँ बाप का प्यार याद नहीं आता है। वो मरने के बाद आका को क्या मुंह दिखाएगा? माँ की ममता को देखना चाहता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि एक औरत मांगने के लिए आई, मेरे दरवाजे पर आ गई, उसके साथ 2 बच्चे हैं, उसने मांगा, मैंने उसको 3 खजूरें दी है, 3 खजूरें दी, 1 खजूर उसने अपने मुंह में डाल ली है, एक खजूर उसने अपने दोनों बच्चों को दे दी है। और बच्चे तो बच्चे हुआ करते हैं, बच्चों ने जल्दी जल्दी अपनी खजूरों को खा लिया है। हम जैसी खजूरों को खाया, बच्चे हैं कि माँ के मुंह को देखने लगे हैं, माँ के मुंह को तकने लगे हैं। अब ये देखो माँ का प्यार देखो, माँ की ममता देखो, और ऊंची आवाज से बात करने वालों सुनो। हज़रत आयशा फरमाती है जैसे बच्चों ने अपनी माँ की तरफ को नजर उठा करके देखा है, तो उस माँ ने अपने मुंह के अंदर जो खजूर रखी हुई थी उस खजूर को निकाला है, निकालने के बाद 2 टुकड़े किए हैं, और दोनों टुकड़ों को एक बच्चे को दे दिया है। अपने शिकम के अंदर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसलिए कि ये माँ की ममता हुआ करती है। मेरे प्यारे, औरत का सबसे ज्यादा गुरूर तो हुआ करता है, अगर किसी चीज पर होता है तो उस औरत को अपने हुस्न पर गुरूर हुआ करता है, अपनी खूबसूरती पर गुरूर हुआ करता है। लेकिन यही औरत जब माँ बन जाती है तो अब उसे
उसे अपने हुस्न की फिक्र नहीं रहा करती है, अब उसे अपनी जवानी की फिक्र नहीं रहा करती है, अब उसे अपने हुस्न का गुरूर नहीं रहता है। हाँ, अगर गुरूर है तो अपने बच्चों का है, अगर तकब्बुर है तो अपने बच्चों का है। अपने बच्चों की खातिर उसे जो करना पड़ता है करती है। याद रखो लोगों, माँ बाप ये ऐसे अनमोल चीजें हैं, माँ बाप को राज़ी कर लो, इसलिए कि ये माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तब सभी को याद आते, काश हम अपने माँ बाप की खिदमत कर लेते, काश हमने अपने माँ बाप को राज़ी किया होता। आज जो तो दुनियादार का मैटर है,